السلام علیکم ناظرین، میں ندیم بلال ہوں۔ آج ہمارے ساتھ پروفیسر عدیل خان صاحب موجود ہیں۔ ان سے ادبی گفتگو کریں گے اور ان سے فیوچر ٹیلنٹ ہنٹ کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ ایک تو معاشرے میں شاعری کی کیا اہمیت ہے، اور دوسرا فیوچر ٹیلنٹ ہنٹ کس طرح اس میں کردار ادا کر رہی ہے، کس طرح اسے پروموٹ کر رہی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ ایف ٹی ایچ کا کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنی رائے دیں شاعری پر اور ایف ٹی ایچ کے حوالے سے۔ تو معاملہ یہ ہے، میں علامہ اقبال سے شروع کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ ہمارے قریب ترین بڑے شاعر ہیں، ایسا کہہ سکتے ہیں ہم، یعنی کہ ٹرینڈ چینجنگ، اور جنہوں نے معاشرے کا رخ تبدیل کیا اس حوالے سے۔ تو پوئٹ کا مطلب یونانی زبان سے اور پھر آگے جب ہم آئے تو پروفٹ کا ہی ہے کہ یہ بھی پیشگوئی ہی کرتا ہے کہ آنے والے دور میں کیا ہونے والا ہے۔ تو اقبال کے حوالے سے اگر بات کریں تو دیکھیں، ساقی نامہ مکمل پیشگوئی ہے۔ گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا، وہ جتنے بھی عرصے کے لیے گیا لیکن گیا۔ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے۔ تو اب گیا دور سرمایہ داری گیا، دیکھیں کیسے چینج ہوا پھر معاملہ، اور پھر گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، دیکھیں کتنے عرصے سے وہ افیونی تھے اور ڈرگز میں تھے، اور لیکن ایسا ہوا کہ 49 میں وہ آزاد بھی ہوا۔ تو یہ کیسی پیشگوئی تھی؟ پھر ہمارے علاقوں کے بارے میں جو آپ نے فرمایا کہ یہ علاقے الگ ہو جائیں گے، اب دیکھیں اس کے اگرچہ 20 سال لگے، اس کے بعد وہ علاقے الگ ہو گئے۔ تو دیکھیں کیسی پروفیسی ہے شاعری کے حوالے سے، اور یہی بات بالکل آگے دیکھیں فراز کی زبانی، شاعری تازہ زمانوں کی ہے معمار فراز، شاعری تازہ زمانوں کی ہے معمار فراز، یہ بھی ایک سلسلہ کن فیکون ہے یوں ہے، یہ بھی ایک سلسلہ کن فیکون ہے یوں ہے۔ تو ایک شاعر بھی کریٹر ہوتا ہے، جیسے کہ ایرسٹوٹل نے بھی کہا تھا کہ وہ بھی کریٹ کرتا ہے نئی چیزیں۔ تو شاعری کا بہت اہم کردار ہے اس حوالے سے، بلکہ مجھے اپنا بھی ایک شعر یاد آیا برمحل، وہ یہ کہ تعلیم میں جذبات کا اظہار کہاں ہے، تعلیم میں جذبات کا اظہار کہاں ہے، اگر شعر نہ کہتا تو میں بندوق اٹھاتا، اگر شعر نہ کہتا تو میں بندوق اٹھاتا۔ تو یہ شاعری جو ہے یہ رخ دیتی ہے نوجوانوں کو اپنے جذبات کے اظہار کا۔ یہ بالخصوص کیونکہ آپ نے شاعری کا سوال پوچھا اس لیے، وگرنہ ادب کا کوئی بھی نقطہ ہو وہ نوجوانوں کو مثبت طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے، آگے کی طرف لے جاتا ہے، انہیں منفی جو ان کے جذبات کا اظہار منفی طریقے سے ڈپریشن کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، وہ سنیچنگ کرتے ہیں، یہ اسے بہتر رخ دے دیتی ہے۔ تو یہ کردار ہے شاعری کا۔ یہ آپ کا پہلا سوال کا جواب ہوا کہ شاعری کا بہت اہم کردار ہے جذبات کو نیوٹرلائز کرنے میں، اس کا پیٹرن بنانے میں، تھاٹ پیٹرن بنانے میں۔ اب رہی بات کہ ملتان میں ہمیشہ سے شاعری بہت عمدہ طریقے سے ہوتی رہی ہے، اساتذہ یہاں موجود رہے، تو اسی حوالے سے جو لیکن ایک عجیب بات یہ ہے اب بھی اور ہمیشہ سے غالب کے زمانوں سے پوری دنیا میں کہ شاعری کو فورمز چاہیے ہوتے ہیں، بالکل، کیونکہ پروموٹرز ہر شعبے میں، چاہے وہ آرٹس کاؤنسلز ہوں ہماری یا ہمارے باقی سب ہوں، پروموٹرز چاہیے ہوتے ہیں ہر ناولسٹ کو اور شاعری کو، شاعروں کو۔ تو اس حوالے سے ادب نوازی میں یہ تنظیمیں ظاہر کام کر رہی ہوتی ہیں مختلف، ملتان میں بھی ایسی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، لیکن پچھلے 3-4 سالوں سے جتنا کام ایف ٹی ایچ نے یعنی فیوچر ٹیلنٹ ہنٹ نے کیا، بلا شبہ وہ ملتان کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس میں نعیم قیوم، راؤ وحید اسد اور شکیل پتافی صاحب، احمد خلیل صاحب، اس طرح کے بڑے لوگ، بڑے نام شامل ہیں، آپ جیسے نوجوان ہیں۔ تو ان سے مل کے وہ ایک خوبصورت گلدستہ بنا، اور یقیناً یہ وہ مشعل راہ جس نے شاعروں کو، نئے شاعروں کو، باہر سے آنے والے شعراء کو بہت عزت سے نوازا۔ اور میرا خیال ہے کہ راؤ صاحب صحیح اس کی تعداد بتا پائیں گے، ایک سال میں غالباً 25-26 مشاعرے، 28 مشاعرے کیے، 28 مشاعرے آپ لوگوں نے کیے ملتان میں۔ تو یہ یقیناً ایسا ہے کہ 2.5 مشاعرہ پر منتھ بنتا ہے، یعنی ہر 2 ہفتے بعد، اس سے بھی کم 10 دن میں ایک مشاعرہ، بہت بڑی بات ہے، اور اس کا تصویری ثبوت اور باقی سب چیزیں بھی موجود ہیں، ہم خود بھی یقیناً اس میں آتے رہے۔ تو یہ ہے کہ اور بڑے کامیاب ترین مشاعرے وہ رہے پورے پاکستان میں، انٹرنیشنلی اس کی ویڈیوز پھیلیں، تو اس حوالے سے یقیناً بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ایف ٹی ایچ کا۔ آپ کے لیے بہت سی دعائیں ہیں کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح ادب کی خدمت کرتے رہیں اور نوجوانوں کو پلیٹ فارمز، یا اپنے مضافاتی نوجوانوں کو بھی پلیٹ فارم مہیا کرتے رہیں اور ادب افروزی میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں۔ بہت شکریہ۔